نے تو واضح کر دی اپنی پالیسی. کیا ہمیں کوئی شیورٹی دی گئی ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا طالبان کی جانب سے ہمیں کہا گیا کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی, ٹی ٹی پی وہاں پر موجود ہے یا نہیں؟ دیکھیے, پاکستان کو کوئی ایسی ایشورنس نہیں ملی ہے ابھی تک, اور نہ ہی پچھلے طالبان نے کبھی دی تھی. اس کے باوجود ہم نے ان سے دوستی رکھی. اس زمانے میں بھی یہ ایشو ریز ہوا تھا ملا عمر کے ساتھ. میں 90s کی آپ سے بات کر رہا ہوں, اور ہمارے اس وقت انٹیریئر منسٹر جو تھے نا, وہ معین الدین حیدر صاحب تھے, جنرل معین الدین حیدر صاحب. انہوں نے رابطے کیے تھے اور بہت سی باتوں پہ کوآپریشن سیکھ کی تھی جس کا تعلق پاکستان کے اندر ہونے والی ٹیررزم سے تھا. کوئی آپ کو کوآپریشن انہوں نے آفر نہیں کی. آج بھی میرے نزدیک پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونے والا ہے افغانستان کی سچویشن سے. صرف ہمیں ایک ایڈوانٹیج ہے, اور وہ بھی اگر ہم تھوڑی سی دانش مندی سے اپنی پچھلی پالیسیوں سے سیکھ لیں. جو ہم نے 80s میں پالیسی اڈاپٹ کی, 90s میں کی, وہ ایک کانٹیکسٹ تھا. وہ کانٹیکسٹ اب بدل گیا ہے. وہ پالیسی اس وقت بحث کی جا سکتی ہے, لیکن آج اس قسم کی پالیسی نہیں چل سکتی. 80s 90s اور جو 21st سینچری کی فرسٹ ڈیکیڈ میں اس وقت جو ہماری پالیسی تھی وہ ڈوئل ٹریک پالیسی تھی ہماری. اس وقت کی پالیسی سے ہمیں سبق لینا چاہیے, اور اس کی روشنی میں ہمیں پہلے سے سچویشن کو کے لیے تیار ہونا ضروری ہے. ایک تو آپ کے ہاں ریفیوجیز آئیں گے, ان کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے؟ کیا ان کو آپ وہی آزادی دیں گے جو آپ نے پرانے ریفیوجیز کو دی تھی, یا ان کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے ڈیل کیا جائے گا؟ یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز نے کرنا ہوتا ہے. دوسرا آپ کے ہاں جو مسئلہ پیدا ہوگا, جس کا ابھی تذکرہ ہو چکا ہے, کہ اگر طالبان افغانستان میں سٹرونگ ہوتے ہیں تو پاکستان میں بھی جو ان کے ہمدرد ہیں وہ ملیٹنسی پاکستان میں بھی سٹرونگ ہوگی. اس کو آپ کس طرح ڈیل کریں گے؟ یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ. آج کل ایپکس کمیٹی کی دوبارہ میٹنگز ایکٹیویٹ ہو گئی ہیں. سندھ میں بھی پچھلے دنوں ہوئی ہے, پنجاب میں تو غالباً 1 یا 2 دن ہوئے. پنجاب ایپکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سول اور ملٹری اتھارٹیز جو ہے نا پروونشل لیول پہ اکٹھے بیٹھ کے کچھ فیصلے کرتے ہیں. ان کا تعلق انہی معاملات سے ہوتا ہے, تو یہ ایک اچھا قدم ہے. اس کے علاوہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہ جو ایکٹیویٹی ہے ملیٹنسی کی افغانستان سے, تحریک طالبان پاکستان, اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے ہاں آپ کہہ رہے ہیں یہ باڑ لگ گئی ہے 90%, یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے, لیکن اٹیکس بڑھ گئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ اٹیکس ہو کس طرح جاتے ہیں کہ وہاں سے جو افغانستان کی سائڈ سے, اور وہ نکل جاتے ہیں. تو میرے نزدیک آپ کو آپ کی جو بارڈر سیکیورٹی پالیسی ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا, اور ان کی انفلٹریشن جو نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ہو رہی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ وہ کس طرح اس کو ایڈریس کیا جائے. اور یہ مسائل بڑھ جائیں گے کیونکہ موجودہ طالبان نے ابھی تک کم از کم میڈیا میں بات نہیں آئی, کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں دی ہے تحریک طالبان کے بارے میں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کو کنٹین کریں گے. میرا خیال ہے ان کی ایکٹیویٹیز بھی بڑھ جائیں گی, پاکستان کے اندر بھی ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی. اور آخری مسئلہ بھی ٹائم کا مسئلہ ہو جائے گا, وہ یہ ہے کہ آپ پہ امریکہ کا دباؤ بڑھے گا, مغربی ممالک کا دباؤ بڑھے گا. یہ بحث بیکار ہے کہ انہوں نے اڈے مانگے کہ نہیں مانگے. دیکھیے, جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس طرح کروڈلی ڈپلومیسی نہیں کھیلتی جس طرح ہمارے لوگ کروڈلی بیان دے دیتے ہیں. ڈپلومیسی کا ایک خاص انداز ہوا کرتا ہے. بڑی طاقتیں اس طرح نہیں کرتی, وہ نیچے سے بات کو اٹھاتی ہیں اور بڑے انڈائریکٹ طریقے سے بات کی جاتی ہے. صرف ایک دفعہ امریکہ نے آپ سے ڈائریکٹ کہا تھا اور آپ بھاگ گئے تھے, وہ تھا 9/11 پہ, جب امریکہ نے کہا تھا کہ امریکہ از انڈر اٹیک, آر یو ود اس اور ناٹ, سمپل. اور پاکستان نے ایک پالیسی بنا لی تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ اس پہ ڈپلومیٹک پریشر ہوں گے. ٹھیک ہے, دباؤ آئے گا لیکن اس کا طریقہ مختلف ہوگا. خبر جن مسائل اور چیلنجز کا ذکر کیا ہمارے پینل نے, پاکستانی حکومت کو ان چیلنجز کا ادراک ہے. کچھ روز پہلے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے پشاور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا ہے. ایک سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اس حوالے سے. یہاں پہ ISI ہیڈ کوارٹرز کے اندر میٹنگز ہوئی ہیں سول اور ملٹری لیڈرشپ کی. باقی بھی جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے. اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بیہائنڈ دا کلوز ڈور جو ہے لیا گیا ہے آن دا ریکارڈ کہ جی آپ کو ان کو بھی ساتھ ملایا گیا ہے. ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا جب ہاؤس کے اندر ایک آف دا ریکارڈ سیشن بھی ہوا تھا جہاں پہ تمام سوالوں جو آپ وہاں پہ ہوئے تھے, اور یہ وہ سارے کا سارا جو اجلاس تھا
وہ بنیادی طور پر افغانستان ہی کے حوالے سے تھا۔ دیکھیں اب اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ 2500 سے زیادہ کلومیٹر آپ کا بارڈر ہے۔ افغانستان میں اگر امن ہوتا ہے، وہاں پہ اگر حالات بہتر ہوتے ہیں تو اس کو سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، اور اگر افغانستان کے اندر خدا نخواستہ جس طرح حالات خراب ہو رہے ہیں، خانہ جنگی جیسی صورتحال بنتی جا رہی ہے، تو جب آپ کے ہمسائے کے اندر آگ لگتی ہے تو پھر اس کی جو تپش ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے۔ چونکہ ہمارا خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے جو بھی ہماری پالیسیز رہی ہیں 80s آنورڈ، افغان وار اور اس کے بعد 9/11، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اتنی زیادہ تعداد کے اندر جو رجسٹرڈ بھی جو افغان ریفیوجیز پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ تو ہیں، فیملیز اکراس دا بارڈر سیٹل ہیں، تو حکومت پاکستان تو اب بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ اب لاکھوں کی تعداد کے اندر جو وہاں پہ اتنی بڑی تعداد کے اندر جب موجود ہیں افغان ریفیوجیز، ان کے اندر ہم ایک چن کے کس طرح یہ ثابت کریں کہ یہ جو ہے یہ ٹیررسٹ ہے، یہ ملیٹنٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ پیسفل ہے۔ حالات و واقعات بالکل جو ہے وہ خراب ہوں گے اگر جو ہے افغانستان کے اندر معاملات بہتری کی طرف نہیں جاتے۔ اب جو دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اس وقت طالبان وہاں پہ ان کو کامیابی مل رہی ہے، میرے خیال میں یہ تو جو امریکنز کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی مان رہی ہیں کہ جب ان کے جانے کے بعد یا نیٹو فورسز کے جانے کے بعد وہاں پہ ایک پوٹنٹ فورس جو ہے وہ طالبان موجود ہیں، اور طالبان جس طریقے سے کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، اور حیران کن طور پر یہ جو جن صوبوں کے اوپر اور ابھی وہاں پہ قبضہ انہوں نے کیا ہے، یہ شمال اور نارتھ ایسٹرن اور ساؤتھ کی طرف آتے ہیں۔ ماضی کے اندر جب 96 کے اندر حکومت تھی طالبان کی، تب اس طرح یہ طالبان کے انڈر انفلوئنس نہیں تھے، لہٰذا یہ بھی ایک بڑا ایک غیر معمولی عمل وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ٹھیک، اب جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ افغانستان کے اندر جو حالات و واقعات اگر خراب ہو جاتے ہیں، جس طرح کا حالات و واقعات لگ رہے ہیں کہ ایک طرف افغان گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس 2.5-3 لاکھ کے قریب ایک ٹرینڈ فوج ہے، ٹرینڈ یا ہاف ٹرینڈ فوج ہے، ان کو بھی امریکن سپورٹ بھی کر رہے ہیں، ایئر سپورٹ بھی ان کو مل رہی ہے، اور پاکستان کی ایئر سپیس بھی ابھی تک استعمال ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جو ایک پرانا معاہدہ ہے اس کے تحت وہ ایئر سپیس استعمال کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی جو وہاں پہ ان کو لاجسٹکس چاہیے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے، اور جو ہے افغان حکومت کے لیے تو ایسا نہیں ہوگا۔ میری اس کے اوپر رائے ہے ادنا سی کہ ود نو ٹائم جو ہے طالبان آ کے جو قبضہ کر لیں گے کابل کے اوپر، وہ قبضہ نہیں کریں گے۔ اسیسمنٹ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو ٹریڈ روٹس ہیں اس کے اوپر وہ بیٹھ رہے ہیں، تمام جو رستے ہیں جہاں سے وہ رسد گاہیں ہیں، جہاں سے چیزیں ان کو ملتی ہیں، ان کی ٹریڈ ہوتی ہے، ان کے معاملات آگے موجودہ حکومت کے چلتے ہیں، وہاں پہ بیٹھ جائیں گے، ان کو پریشرائز کریں گے، تو ایونچولی جو ہے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اور جس میں پھر جس ابھی چائنا آ رہا ہے، رشیا آ رہا ہے، آئی اسٹل بلیو کہ یہ 10 اور 11 کو جو 2 بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں اس سے پتہ ہمیں چل جائے گا دوحہ کے اندر، اسے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ کیا طالبان فل فلیج اب جائیں گے آن سلاٹ کی طرف، اور پوری دنیا کو خاطر میں نہیں لائیں گے، اور جب تک وہ قبضہ نہیں کریں گے تب تک وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے، یا پھر وہ کوئی نئی شرائط کے ساتھ وہ چیزیں سامنے رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو طالبان کی اسٹریٹجی کیا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ پاکستان اپنی اسٹریٹجی واضح کر چکا ہے، لیکن جن چیلنجز کا ذکر کیا ہے ہمارے پینل نے، پاکستانی حکومت کو یقیناً اس کا ادراک ہے اور ہمیں تیار رہنا ہوگا۔